بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى آخرها صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے دنیا کے انسانوں، یہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں، کان کھول کر سنو، توجہ سے سنو، غور سے سنو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تم سب کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کی امانت واپس کرو، حق والوں کا حق ادا کرو، حق تلفی نہ کرو۔ حق تلفی کرنے والا اللہ کی نظر میں بڑا مجرم ہے، سخت گناہگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں جو کہ فانی ہے، کسی کا ایک پیسہ دبائے گا، ایک پیسہ ہڑپ کرے گا، کل قیامت کے روز یاد رکھو اس کو 700 مقبول نمازیں بدلے میں دینی پڑیں گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کو کسی سے کوئی غرض ہوتی ہے، جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آدمی میٹھے ٹھنڈے جملے زبان سے نکالتا ہے، بلکہ بکری بن کر آتا ہے، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے، جب امانت کو واپس کرنے کا نمبر آتا ہے، جب حق والے کا حق دینے کا موقع آتا ہے، تو یہی بکری بھیڑیا بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آدمی کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ مجھے مالدار بننا ہے، کسی بھی لائن سے آئے، کسی طرح کا مال ہو، یتیم کا ہو یا مسکین کا ہو، غریب کا ہو یا بیوہ کا ہو، چاہے محتاج کا ہو چاہے نادار کا ہو، آج آدمی مال کو ہڑپ کرنے میں لگا ہوا ہے، مال کو غصب کرنے میں لگا ہوا ہے، حق تلفی عام ہو گئی ہے۔ اسی لیے ساری دنیا میں انتشار ہے، اختلاف ہے، خلفشار ہے۔ اگر ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں تو ساری دنیا کا بگاڑ ختم ہو جائے۔ جہاں دنیا میں بگاڑ کے بے پناہ اسباب ہے، سب سے بڑا سبب تو یہی ہے کہ آج ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، جس سے ہم لے لیتے ہیں اس کا حق واپس نہیں کرتے۔ آج آدمی مالدار بننے کے چکر میں بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، رشتہ دار کا گلا کاٹ رہا ہے، اور رشتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، خاندانوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، رشتہ داریاں بگڑ رہی ہیں، خون کے رشتے ختم ہو رہے ہیں، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، رشتہ داروں کا جھگڑا ہے، بگاڑ ہے، مقدمات قائم ہو گئے، اور تھانہ کچہری میں روپیہ برباد ہو رہا ہے۔ کاش اگر ساری دنیا کے انسان اللہ کے اس فرمان پر کان دھر لیں اور غور سے سن لیں اور سبق حاصل کر لیں تو ساری دنیا کا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے قرآن کے فرمان کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ فرماتے ہیں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ حق والے کا حق ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، جو چیز جو سامان جو رقم جو دولت تمہارے پاس دوسرے کی ہے اس کو واپس کرو۔ اور اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا ہے، اس نسخے کو استعمال کرو۔ فرمایا صبر کی زندگی گزارو، محنت کرو، حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ۔ خبردار اگر تم نے حرام کھایا اور حرام کھلایا
تو یہ خون حرام بنے گا. تمہاری وہ اولاد جس کو تم چاہتے ہو کہ ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے گا، راحت کا ذریعہ بنے گا، شہرت کا ذریعہ بنے گا، یہی تمہاری اولاد تمہارے لیے ناز بن جائے گی، تمہارے لیے ذلت کا ذریعہ بن جائے گی، بدنامی کا ذریعہ بن جائے گی. یہی اولاد تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گی. اس لیے میں ساری دنیا کے انسانوں سے، مسلمانوں سے، غیر مسلم بھائیوں سے سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، حق والوں کا حق ادا کریں. مالدار آپ بنے یا نہ بنے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے معاشرے کو درست کریں، اپنے گھروں کے نظام کو درست کریں، حق والوں کا حق ادا کریں. اگر آپ کے معاملات درست ہیں تو آپ کے تعلقات بھی قائم رہیں گے. آج تعلقات جو ختم ہوتے ہیں معاملات کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں. سال ہا سال، سینکڑوں سال کی دوستی معاملے کی خرابی کی وجہ سے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر گولی بازی ہوتی ہے، مقدمہ بازی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے اگر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے حلال کھانا ہے اور حلال کمانا ہے تو دنیا کا بگاڑ ختم ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں کے یہاں بھی مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ حلال کھاؤ روزی اور حلال کھلاؤ، حرام سے بچو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید فرمائی کہ حرام سے بچو، حلال پر جمو. اور غیر مسلم بھائیوں کی رامائن گیتا میں بھی یہی سبق ہے کہ حرام سے بچو، حلال پہ آ جاؤ. چاروں وید ہیں ان میں بھی یہی سبق ہے، یہی درس ملتا ہے کہ حلال پر آ جاؤ، حرام سے بچو، اور کسی کا دل نہ دکھاؤ، حق تلفی نہ کرو، مال ہڑپ نہ کرو، زمین جائیدادوں پر قبضہ نہ کرو، اور ڈرامہ نہ رچاؤ کہ زمین کسی کی تھی تم نے بیچ ڈالی، پلاٹ کسی کا تھا تم نے قبضہ کر لیا کہ میں تو گاؤں کا نمبردار ہوں، پردھان ہوں اور مکھیا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. ہاں، اللہ کی ذات بہت کچھ بگاڑ سکتی ہے. اس لیے آپ کو ہوش میں آنا چاہیے اور حق والوں کا حق ادا کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے اس بیان کو آپ زیادہ سے زیادہ شائع کریں گے، شیئر کریں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے. میں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حلال پر آ جائیں اور حرام کو چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے انسانوں کو اس سبق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.